عید بس آ ہی گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یاد رکھنی ہے اور بھولنی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو یہ نہیں بھولنا کہ عید خوشی کا نام ہے، عید سٹریس کا نام نہیں ہے. ابھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں شاید رہ گئی ہوں گی. کچھ پلان کیا ہوگا، پورا نہیں ہوا، شاید کپڑے نہیں سلے، شاید فرشی شلوار ارینج نہیں ہو سکی، شاید جو پکانا تھا وہ نہیں پک سکا. کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی توقع کے خلاف ہو، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا اثر آپ کی خوشی پر نہیں پڑنا چاہیے. اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی مس مینجمنٹ یا ان ایکسپیکٹڈ چیزوں پر کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں. تو اپنے مزاج کو ٹھیک رکھنا ہے اور یہ نہیں بھولنا کہ یہ آپ کی عید ہے. یہ بھی نہ بھولیے گا کہ عید اس بات کا نام ہے کہ آپ نے رمضان جو گزارا اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لہٰذا اس فیلنگ کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت سارا شکر نماز کی شکل میں، اذکار کی شکل میں کیجیے کہ آپ کو ایک رمضان ملا. ایک مہینہ ایسا آپ نے گزارا جس میں اس نے آپ کو نماز کی، روزے کی، قرآن کی توفیق عطا فرمائی. بڑی سیلیبریشن بنتی ہے اس کی. یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا کہ عید پہ بے شک آپ تھک جائیں گے، بہت سارے کام ہوں گے، لیکن یہ ملنا ملانا، یہ کھانا پکانا، کھلانا، آنا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. اس کو عبادت سمجھ کے آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے یہ بھی نہیں بھولنا کہ کچھ ضرور ایسے لوگ ہوں گے آپ کے آس پڑوس میں، فیملی میں، جن سے آپ کی شاید ملاقات نہ ہو پائے. تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے. کال، میسج، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے آپ نے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ وہ آپ کے لیے اسپیشل ہے. یہ بھی نہیں بھولیے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کی طرح عید نہیں منا رہے. کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی بیماری یا ریسنٹلی ڈیتھ یا کسی بھی وجہ سے ایسے حالات ہوئے ہوں گے کہ وہ شاید اپنے دل سے خوشی محسوس نہ کر پا رہے ہوں. اور بہت سارے لوگ دنیا بھر میں ایسے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی، جن کے اوپر ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ وہ عید کی تیاری کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے پاس آپ جا سکیں جائیں، لیکن جن لوگوں کے پاس آپ جا نہیں سکتے ان کو آپ فنڈز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے عیدی کا خزانہ بھیج سکتے ہیں. تو ان کو نہ بھولیے گا. یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا کہ رمضان میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کتنے وعدے کیے ہیں، آنے والے سال کے لیے کتنے عزم کیے ہیں، کتنے ارادے باندھے تھے. شاید نماز کی عادت ڈالی تھی، اس کے بارے میں سوچا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس کو کنٹینیو کرنے کا سوچا تھا. تو رمضان کے بعد کا پہلا دن عید کا دن ہے، تو ان وعدوں کو بھلانا نہیں ہے. اور ہاں، یہ بھی نہ بھولیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عید کی نماز پڑھنے جایا کرتی تھیں. تو اگر کہیں آپ کے گھر کے قریب یہ پاسبلٹی ہے، معلوم کیجئے، اور اگر ایسا ہو تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جا کے نماز عید ادا کریں. اور یہ بھی نہ بھولیے کہ بچپن میں آپ کو عید اور عیدی کیسی لگتی تھی. تو آپ کے آس پاس جتنے بچے ہیں ان کی عیدی کو یادگار بنائیے. ان کے لیے عیدی دیں تو اجتماعی نہ دیں کہ آپس میں بانٹ لیں، بلکہ وہ خوشی جو اپنی عیدی ملنے کی ہے وہ خوشی ان کو دیں. الگ الگ بچوں کے نام لکھ کے لفافے بنائیے، کچھ ایکسٹرا لفافے بھی بنا لیجئے، بے شک رقم تھوڑی سی ہو. تو بچوں کی عید محبت اور شفقت سے یادگار بنائیے جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گی. اور یہ بھی نہ بھولیے کہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے. اس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریوارڈز دینے، تو اس رات کو اپنے رب سے کنیکشن کو اگنور نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے، عبادت کیجیے، اس رات کو ویسٹ نہ کر دیجیے. یہ نہ بھولیے گا کہ عید آپ کی بھی ہے. اپنے گھر والوں کے لیے تیاریاں کیجیے، استریاں کیجیے، کھانے پکائیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن تیار ہوں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، جولری پہنیں، جو جتنا ممکن ہو، لیکن عید کو سیلیبریٹ کیجیے. خود کو نظر انداز نہ کر دیجیے، اس خوشی میں آپ کا بھی حصہ ہے. اور آخر میں یہ ہرگز نہ بھولیں کہ یہ عید کا دن جیسا بھی آپ گزاریں گی، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بہترین یاد بن سکتا ہے. اور وہ صرف اس طرح کہ آپ کا موڈ، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کا اخلاق اور آپ کا برتاؤ کیسا ہے. تو اس عید کو یادگار بنانا ہرگز نہ بھولیں. عید مبارک.